میرا سسر دودھ پینے کی ضد کرتا تھا۔ وہ 60 سال کا بوڑھا تھا اور میں نوجوان تھی۔ میری شادی کو کچھ دن ہی ہوئے تھے۔ ایک رات میرا شوہر گھر پر نہیں تھا اور میرا سسر میرے کمرے میں آیا اور مجھے کہنے لگا مجھے دودھ پلاؤ، میں نے دودھ پینا ہے اور ضد کرنے لگا۔ اور پھر سسر نے، میری شادی کو ابھی 4 دن ہی گزرے تھے، میرے سسر نے مجھے آواز دے کر پکارا۔ میرے سسرال میں بس میرے سسر ہی رہتے تھے اور میرے شوہر نے شادی کی رات مجھے خاص طور پر کہا تھا کہ میرے ابو کو بہت غصہ آتا ہے ورنہ وہ غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں، اور 4 دن سے میں یہی دیکھ رہی تھی۔ جب بھی میرے سسر میرے شوہر اختر کو ایک آواز دیتے تو ان کی رنگت پیلی پڑ جاتی تھی، ایک دم سے گھبراہٹ سی ہوتی تھی ان کو، اور فوراً سے وہ کمرے سے باہر نکل جاتے تھے۔ اپنے شوہر کی بدحواسی دیکھ کر میرے دل میں بھی سسر کا بڑا روب تھا۔ غصے میں تو وہ واقعی ہی رہتے تھے۔ 5واں دن تھا جب صبح ہی صبح اختر نے مجھ سے کہا کہ آج ہم بازار گھومنے جائیں گے۔ میں بھی بہت خوش تھی، لیکن اس وقت میرے سسر نے اختر کو پکارا تو وہ فوراً سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ باہر سے مجھے اپنے سسر کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 4 دن شادی کے ہنگامے میں گزر گئے، تمہیں احساس بھی ہے کہ فیکٹری میں تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور آج پھر تم ابھی چھٹی کر کے بیٹھ گئے ہو۔ ابھی کے ابھی فیکٹری پہنچو اور سارے ورکر کے سر پر کھڑے ہو تاکہ وہ ٹھیک سے کام کریں۔ تمہاری شادی میں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ تم کمرے میں ہی گھس کر بیٹھے رہو، اور اپنی بیوی سے بھی کہہ دو کہ وہ کسی کی ذمہ داری سنبھال لے۔ یہاں کوئی اور عورت تو ہے نہیں جو اس کے نخرے اٹھائے گی۔ یہ سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے ہماری شادی کو، اور ان دنوں میں ہی میں ناشتہ بنا کر دے رہی تھی جس میں میرے سسر کئی خامیاں نکال چکے تھے، لیکن اختر نے مجھے پیار سے محبت سے یہی سمجھایا تھا کہ ابو کی بات کا برا مت ماننا۔ اتنے دن تو میں اس سوچ میں الجھی رہی ہوں کہ سسر کا مزاج آخر ایسا کیوں ہے، لیکن آج جو شور شرابہ میرے سسر نے مچایا تھا میں بہت گھبرا کر رہ گئی تھی۔ اختر جب گھر میں داخل ہوئے تو ان کا چہرہ گھسا ہوا تھا۔ کہنے لگے معافی چاہتا ہوں، مجھے فیکٹری جانا پڑے گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کام پہلے ہے، بہر ہم پھر کبھی چلے جائیں گے۔ میں نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اختر تو اپنی فیکٹری پر چلا گیا تھا۔ میں نے کچن میں آ کر بے دلی سے برتن دھونے لگی۔ شادی کے تیسرے دن ہی میں نے کھانا بھی بنایا اور گھر کے سارے کام بھی مجھے ہی کرنے پڑے تھے۔ میرے سسر نے نوکرانی کو نکال دیا تھا، کہتے تھے کہ جب بہو گھر میں آ گئی ہے تو صفائی بھی وہی کرے گی۔ میں نے پورے گھر کی صفائی کر لی تھی اور تھک ہار کر اب میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جانے لگی تھی تو میرے سسر نے مجھے آواز دی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے سر پر اچھی طرح سے دوپٹہ اوڑھ لیا، لیکن دوپٹہ ریشمی تھا، اس لیے جب اپنے سسر کے کمرے میں گئی تو میں نے پوچھا ابو جی کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا اور عجیب انداز سے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہنے لگے دودھ پینا ہے۔ یہ سن کر مجھے سب سے پہلے اپنے دوپٹے کا خیال آیا تھا، کیونکہ میرے سینے سے دوپٹہ سرک چکا تھا۔ میں نے فوراً اپنا دوپٹہ صحیح کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے اپنے سسر کی یہ حرکت عجیب لگی تھی۔ سسر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور باپ کبھی بیٹیوں کو سر سے پاؤں تک اس طریقے سے نہیں دیکھتا۔ میں فوراً ہی کچن میں آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے فریزر کھولا اور دودھ کا گلاس پکڑ کے دوپٹہ اچھی طرح سے خود پر لپیٹ کر اپنے سسر کے کمرے میں آ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر جاتی مجھ سے سسر کہنے لگے کہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ کر بات کر لیا کرو، گھر میں اب تمہارے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہوتا، اور میں بڑے دنوں سے اکیلا تھا اور اکیلا ہی بیٹھ کر بور ہو جاتا ہوں۔ یہ سن کر میں پریشان سی ہو گئی تھی۔ میرے سسر کے کمرے میں صرف ایک بیڈ تھا، الماری تھی، بیٹھنے کے لیے الگ سے کوئی کرسی نہیں تھی، اس لیے مجھے فوراً ہی بیڈ کے کنارے پر بیٹھنا پڑا۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دودھ کا گلاس پکڑ کر
منہ میں لگایا تو فوراً اسے ہٹا دیا۔ کہنے لگے اتنا ٹھنڈا دودھ یہ میں نہیں پی سکتا، مجھے تو گرم گرم دودھ پسند ہے۔ یہ کہتے ہوئے پھر ان کی نظریں میرے چہرے سے ہوتے ہوئے میرے پورے بدن پر سفر کرنے لگی۔ ان کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں الجھن کا شکار ہونے لگی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے صاف دکھائی دینے لگے تھے۔ کہنے لگے جاؤ نہ اسے گرم کر کے لاؤ۔ میں نے دودھ کا گلاس پکڑا اور کھڑی ہو گئی۔ ویسے تو 3 دن سے میرے سسر بڑے ہی غصے میں بات کر رہے تھے۔ جب اختر گھر میں ہوتا تھا تو ان کا لہجہ بڑا ہی دھیما تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا یہ میرے وہی سسر ہیں جو 5 دن سے اختر کو چلا چلا کر بلا رہے تھے اور غصے سے اختر سے باتیں کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے۔ میں نے دودھ کو پتیلے میں ڈال کر ذرا سا گرم کیا، پھر گلاس میں ڈال کر اپنے سسر کے پاس لے گئی۔ جیسے ہی میں نے گلاس ان کے آگے بڑھایا تو انہوں نے دودھ کے ساتھ میرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ مجھے تو جیسے پورے بدن میں کرنٹ سا لگا تھا۔ میں نے فوراً گھبرا کر ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تو انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگے کہ ارے باہر کہاں جا رہی ہو، یہاں بیٹھو میرے پاس، مجھ سے باتیں کرو۔ یہ تنہائی کا سانپ تو مجھے اب اور بھی زیادہ ڈسنے لگا ہے۔ یہ کہہ کر سسر نے ٹھنڈی آ بھری۔ مجھے اب اور بھی زیادہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ مجھے تو ان کی باتیں سن کر عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر کہنے لگے تم نے شادی کے اگلے دن جو گلابی رنگ کا سوٹ پہنا تھا بڑا پیارا لگ رہا تھا تم پر، آج وہی پہن لینا۔ یہ سن کر اور بھی مجھے برا لگا تھا۔ یہ فرمائش تو اختر کو مجھ سے کرنی چاہیے تھی، نہ کہ میرے سسر کو۔ اب اختر فیکٹری جاتا تھا، میرا سسر مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتا، مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا، بار بار اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگتا، پھر کہتا مجھے دودھ پینا ہے، مجھے دودھ گرم کر کے دو۔ میں دودھ کا گلاس دے کر جانے لگتی تو میرا ہاتھ پکڑ لیتا، کہتا میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرو۔ میں بھلا کیا باتیں کر سکتی تھی؟ میں کام کا بہانہ بنانے لگتی کہ مجھے کھانا بنانا ہے، برتن دھونے ہیں۔ اصل میں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب میرا دل بے چین سا ہونے لگا تھا۔ سوچ رہی تھی مجھے اختر سے بات کرنی چاہیے، لیکن کیسے کرتی؟ وہ تو اپنے باپ کے سامنے کانپتا تھا۔ ایک تو اختر بولتا نہیں تھا، سر جھکائے جی ابو کہتا رہتا تھا۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی، میرا سسر اچانک سے کچن میں آ گیا، مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، جھٹکے سے ٹیبل سے لگا دیا، اور پھر جو کچھ میرے ساتھ کیا میں بتا نہیں سکتی تھی۔ میں اپنی عزت بچا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا، کنڈی لگا دی، بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بے چینی اس پر بری طرح سے سوار تھی، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا سسر میرے ساتھ کبھی کوئی غلط حرکت کر سکتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں اختر سے بات کروں گی۔ میں نے پورا دن کوئی کام نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ کئی بار میرا سسر میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا۔ اسے بھوک لگی ہے، میں اسے کھانا دوں، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں دیا۔ میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ یہی سب کچھ کرتا جو کہ میں نے کیا تھا۔ رات کو میرا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا تھا۔ اختر تھا۔ کہنے لگا شازیہ دروازہ کھولو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں تم صبح سے دروازہ بند کیے کمرے میں بیٹھی ہو؟ اختر کی آواز سن کر میں نے دروازہ کھولا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دونوں باپ بیٹا مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے تمہیں ذرا بھی احساس اور شرم نہیں ہے؟ میرا باپ صبح سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور تم نے انہیں روٹی تک نہیں دی۔ انہیں شوگر کی بیماری ہے، اگر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تو ان کا ذمہ دار کون ہوتا؟ میں نے کہا کہ میں ان کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی، بہتر یہی ہے کہ آپ ان کا اور انتظام کر لیجئے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اختر غصے سے بھڑک اٹھا، کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پیچھے سے میرا سسر کہنے لگا دیکھ رہے ہو تم ابھی آئے ہوئے 7 دن نہیں ہوئے اور اس نے اپنے رنگ بھی دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ لڑکیاں شادی کے بعد ایسا ہی کرتی ہیں اور الگ ہونے کے خواب پہلے ہی آنکھوں میں سجا لیتی ہیں۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ
آج تم نے یہ بات کہہ دی ہے شازیہ، آئندہ سے اگر کہا تو ہاتھ میں طلاق کے پیپر پکڑا کر تمہیں رخصت کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرے ابو کے پہلے سے ہی 5 بیٹیاں تھیں اور وہ شریف انسان تھے۔ بڑی مشکل سے ہی جہیز اکٹھا کر کے ایک بیٹی کی شادی کی تھی۔ میری ماں بھی مجھے رخصت کرنے کے وقت بول چکی تھی کہ کبھی بھی لڑ کر ہمارے گھر واپس مت آنا، اپنے شوہر اور سسر کی ہر بات ماننا اور اپنے گھر بسانے کی کوشش کرنا۔ لیکن جو کچھ میرا سسر چاہتا تھا وہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی حرکتیں اور بدتمیزی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت اختر جتنے غصے میں تھے، میں اگر بتاتی تو یقیناً مجھے ہی جھوٹا کہہ دیتے۔ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا، جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرے سسر کہنے لگے، اختر اس کو آخری بار سمجھا دو، اس کا دماغ صحیح کر دو، ورنہ پھر میں اس کی ماں سے جا کر بات کروں گا، اس کے باپ سے کہوں گا کہ سنبھالو اپنی بیٹی کو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ میں نے ایک غصے بھری نظر اپنے سسر پر ڈالی تھی۔ اختر کہنے لگا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تمہارے سر پر کون سا اتنا بوجھ ڈال دیا ہے جو تم سے گھر سنبھالا نہیں جاتا؟ ارے میرا ایک ہی باپ ہے، نہ ماں ہے نہ کوئی بہن ہے۔ ایسی زندگی کی تو لڑکیاں خواہش کرتی ہیں جہاں ان کے سر پر کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ ماں نے کہا کہ کاش میری ساس اور دیور اور نندیں ہوتی تو آج میں جس حال سے گزر رہی ہوں اس حال سے نہ گزرتی۔ میری بات پر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے، کہنے لگے، ایسے کون سے مسئلے پیدا کر دیے ہیں میرے باپ نے تمہارے لیے؟ میرے باپ نے تمہارے سر پر صرف 2 وقت کی روٹی تو دینی پڑتی ہے، وہ بھی تمہیں بوجھ لگ رہی ہے۔ دیکھو، میں اپنے گھر میں جھگڑا فساد نہیں کرنا چاہتا۔ فیکٹری سے تھکا ہارا آتا ہوں اور آتے ہی یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے سکون چاہیے۔ میں نے شادی سکون حاصل کرنے کے لیے ہی کی تھی، نہ کہ فساد جھگڑے دیکھنے کے لیے۔ میں نے کہا، اختر ایسا کرو، اپنے ابو کی شادی کرا دو۔ میرا یہ کہنا تھا، ایک زوردار تھپڑ اختر نے میرے منہ پر مار دیا تھا۔ کہنے لگے، شرم نہیں آتی تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ یہ میرے باپ کی عمر ہے شادی کی؟ کیا میرے باپ کی 2 روٹیاں بھی تم پر اتنی بوجھ بن گئی ہیں جو تمہیں پکانا بھی بھاری پڑ رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ تم میری بات نہیں سمجھ رہے۔ وہ کہنے لگے، یہ کون سی بات ہے جس سے میں سمجھوں؟ میرے باپ کی عمر 60 سال ہے، قبر میں پاؤں ہیں، شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اور تم چاہتی ہو کہ اس عمر میں میرا باپ ایک عورت کی ذمہ داری سنبھالے؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کا باپ اپنے ہی بیٹے کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے کہا، آپ شادی کرا دیں، میں آپ کے ماں اور باپ دونوں کو سنبھال لوں گی۔ اس پر وہ عجیب سا مسکرایا اور کہنے لگا، ایک میرے باپ کی تو 2 روٹیاں تم سے پکائی نہیں جا رہی اور تم میری ستیلی ماں کو سنبھال لو گی۔ دیکھو، یہ گھر اور بزنس، فیکٹریز سب میرے باپ کے نام پر ہے۔ اگر کوئی ان کی بیوی کی حیثیت سے آ گئی تو سب کچھ اپنے قبضے میں ہی کر لے گی، مجھے اور تمہیں دھکے مار کر گھر سے نکال دے گی۔ ابو کے غصے سے تم اچھی طرح واقف ہو، جب غصے میں آتے ہیں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ میں بھی چپ چاپ ابو کی سنتا ہوں۔ اب دوبارہ سے ابو کی شادی کا نام مت لینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے سسر کی اس طرح کی حرکت برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اس طرح گھر جانے کا مطلب تھا کہ میں اپنا گھر برباد کر بیٹھی ہوں۔ ہم لڑکیاں بھی اتنی مجبور ہوتی ہیں اپنا گھر بسانے کے لیے، کیا کچھ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب میں طلاق لے لیتی تو دوبارہ میری شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر میں طلاق شدہ ہو جاتی تو میری چھوٹی بہنوں کے بھی رشتے آنے بند ہو جاتے۔ میں تڑپ تڑپ کر آنسو بہا رہی تھی، دوپٹے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ فوراً اختر کی آواز آ گئی، کہنے لگے، شازیہ جلدی سے پراٹھا بنا کر دو، ابو کو بازار کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ میں نے باہر جا کر ناشتہ بنایا اور کمرے میں آ گئی۔ میں نے اس دن کھانا بھی نہیں کھایا تھا، لیکن اختر نے بھی ایک بار بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم پورے دن سے بھوکی ہو، کھانا کھا لو۔ مرد کبھی عورت کی پرواہ نہیں کرتا، بس اپنے کاموں سے مطلب ہوتا ہے۔ اختر کا شمار بھی ایسے مردوں میں ہوتا تھا۔ میں نے اس کے بعد خود کو خاموش کر لیا تھا۔ اختر جب فیکٹری چلے گئے تو میرا سسر مجھے آواز دینے لگا۔ میں بڑی مجبوری میں اور بے بسی میں ان کے کمرے تک گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ تم کیا سمجھتی تھی تمہارے حسن کا جادو
میرے بیٹے کے سر پر چڑھ گیا ہوگا اور تمہارے لیے وہ مجھے چھوڑ دے گا، مجھ سے الگ ہو کر تمہیں ایک گھر لے کر دے گا۔ اپنی سوچ کو بدلو۔ میں نے اس کے پر اچھی طرح سے کاٹ دیے ہیں، وہ چاہ کر بھی کہیں نہیں جا سکتا اور نہ ہی تم جا سکتی ہو، اس لیے میں نے کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کی، کہیں وہ میرے بیٹے کو ساتھ نہ لے جائے، اس لیے تمہیں لے کر آیا تھا کہ کیوں میں جانتا تھا تمہارے باپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ تمہارا گھر بسانے کے بعد دوبارہ تمہیں اپنے گھر میں بٹھا سکے یا الگ اور کوئی گھر دلا سکے۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی آسان ہو تو تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا سسر کہنے لگا، جاؤ جا کر میرے لیے گرم گرم دودھ لے کر آؤ۔ یہ سب میرے اندر آگ لگا دیتا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ ایسی گندی اور بکواس بھری زندگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اب یہی کرتی تھی کہ کھانا پینا دودھ سسر کے کمرے میں پہنچا کر فوراً باہر آ جاتی تھی۔ میں اس کے پاس نہ بیٹھتی تھی نہ بات کرتی تھی، زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، میرے سسر نے اختر کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ رات کو کھانا کھا رہے تھے، میں نے اپنے سسر کی فرمائش پر قورمہ بنایا ہوا تھا۔ قورمہ بنا بھی بہت اچھا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگے، آج تو بہو نے میرا دل خوش کر دیا ہے، بہت مزے کا کھانا بنایا ہے۔ اختر یہ سن کر مسکرانے لگا۔ مجھے میرا سسر عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا، لیکن مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ پھر جیب سے میرے سسر نے 5,000 کا نوٹ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگا، یہ لو تمہارا انعام ہے، اسے رکھ لو۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میں اپنا فرض نبھا رہی ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میرا انکار کرنا تھا کہ اختر مجھے گھورنے لگا۔ کہنے لگا، وہ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، انکار نہیں کرتے، رکھ لو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے 5,000 پکڑ لیے۔ میں برتن اٹھانے کے لیے جیسے ہی کھڑی ہوئی تو میرا سسر بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ میری طرف بڑھ کر مجھے اپنے گلے لگا لیا اور میرا ماتھا چوم لیا۔ میں تو یوں تھی کہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ کہنے لگا، میں تمہارے بدلے ہوئے رویے سے بہت خوش ہوں، ایسے ہی رہو گی تو بہت جلد میرے دل میں جگہ بنا لو گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اختر کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر کوئی بھی اثر نہیں تھا، لیکن مجھے یہ چیز بہت بری لگی۔ میں نے کہا کہ ابو کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں، ان کو چاہیے مجھ سے دوری رکھ کر بات کیا کریں۔ ان کا کیا حق بنتا ہے کہ مجھے اپنے سینے سے لگانے کا؟ اسلام نے بھی ایک عمر کے بعد باپ اور بیٹی کو بھی دوری رکھنے کے لیے کہا ہے۔ میری اس بات پر اختر بھڑک اٹھے، کہنے لگے کہ تم اتنی چھوٹی سوچ کے مالک ہو سکتی ہو، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میرا باپ تمہیں اپنی بیٹی سمجھتا ہے، کیا ہوا جو اس نے تمہیں ذرا سا ہاتھ لگا دیا، تمہارے سر پر پیار کر لیا؟ عجیب لڑکی ہو تم، بجائے اس کے ابو کے دل میں جگہ بناؤ، تم ہر بات پر اعتراض کرتی ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں مجھے گھور کر بول رہا تھا۔ کہنے لگا، شکر کرو کہ ابو نے یہ باتیں نہیں سنی، ورنہ بہت بڑی مصیبت آ جاتی میرے پر۔ پھر اختر غصے میں کہنے لگا، میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں شازیہ، اپنا رویہ ابو سے ٹھیک رکھا کرو۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، اختر میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے، ایسا کرو کہ مجھے زہر لا کر دے دو یا اپنے باپ کی شادی کرا دو۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد باہر ڈور پر بیل بجی، پھر باہر شور کی آواز آنے لگی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا ایک دیور بھی ہے جو لندن میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اب وہ واپس آ چکا ہے، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ۔ میرے دیور نے وہیں شادی کر لی تھی اور میرا سسر اس سے ناراض تھا، اس لیے اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی اس سے بات کا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ اختر کا کوئی بھائی بھی ہے۔ میں ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر حیران تھی۔ میرے سسر ابھی بھی غصے میں کھڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، اگر اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو پھر اسے یہاں واپس کیوں لائے ہو؟ وہیں رہتے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ پھر اختر نے بھی کہا کہ بس کریں ابو، غصہ جانے دیجئے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، عمران کو گلے لگا لیجئے۔ بہرحال اب میری دیورانی بھی آ چکی تھی۔ کافی خوبصورت دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ میں بھی شکر ادا کرنے لگی کہ اب گھر میں اکیلی میں نہیں ہوں گی۔ میری دیورانی کافی خوش مزاج اور باتونی قسم کی لڑکی تھی، میرے ساتھ گھل مل گئی تھی۔
عمران اختر کے ساتھ فیکٹری جانے لگا تھا۔ میرے سسر کا دھیان مجھ سے ہٹ کر اب میری دیورانی کی طرف ہو گیا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے دوران میرا سسر کہنے لگا کہ اب میرے سارے کام چھوٹی بہو کرے گی۔ وہ بھی خوشی خوشی سے تیار ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے ابو، آپ کو جو بھی چاہیے ہوگا آپ مجھ سے مانگ لیا کریں۔ عمران بھی یہ سن کر مسکرانے لگا۔ لیکن کچھ دن گزرے تھے کہ ایک بار میری دیورانی جب سسر کے کمرے سے باہر آئی تو بڑی بدحواس تھی، بار بار اپنے چہرے کا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ پھر کچن میں جا کر چپ چاپ برتن دھونے لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگی مجھے ابو کی عادتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، کبھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کبھی جھٹکے سے گلے لگا لیتے ہیں، کبھی عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر میرے کانوں کی لو تک لال ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی میں تو عمران سے بات کروں گی، وہ تو کہتے تھے اس کے ابو بہت اچھے ہیں، لیکن یہ تو بات بات پر مجھے اپنے قریب کرتے ہیں، مجھے اپنے پاس لانے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا کہ یہ دونوں بھائی کبھی بھی اپنے باپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ میں بھی اس تکلیف سے گزر رہی تھی، لیکن اختر نے میری کبھی نہیں سنی۔ وہ کہنے لگی لیکن میں تو عمران سے صاف کہہ دوں گی، اگر ابو نے یہی رویہ رکھا تو میں اس سے کہوں گی کہ وہ الگ گھر لے کر دے۔ وہی جھگڑا پھر سے شروع ہوا تھا جو کہ میرے اور اختر کے بیچ ہو رہا تھا۔ عمران کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ 3 سال باہر اکیلے رہ چکا ہوں، اب میرے گھر تمہیں 4 دن ابو کی روٹی کیا بنا کر دینی پڑی۔ تم نے ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے۔ اس دفعہ اختر کمرے میں آیا تو کافی چپ چپ سا تھا۔ میں نے کہا اختر کہ ابھی بھی آپ یہی کہیں گے کہ میں غلط ہوں، جو شکایت مجھے ابو سے تھی وہی آج تانیہ کو بھی ہے۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو ابو غلط ہیں۔ میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، انہیں ایک بیوی کی ضرورت ہے۔ بے شک ان کی عمر 60 سال ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ اپنی ماں کے وفات کے کچھ سال بعد ہی ان کی شادی کروا دیتے تاکہ وہ ہمیں سچ میں بیٹیاں ہی سمجھتے۔ میری بات اب اختر کی عقل میں آ گئی تھی۔ ایک بار انہوں نے ابو سے دوسری شادی کے لیے کہا تو پہلے تو وہ ناراض ہوئے، کہنے لگے میں اس عمر میں شادی کروں گا، کیا تم لوگوں کا دماغ خراب ہے؟ اختر نے کہا کہ ایک بیوہ عورت ہے، اگر آپ سہارا دیں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ عورت بھی 40 سال کی ہے اور بھائیوں کے رحم و کرم پر بڑی مشکل کی زندگی گزار رہی ہے۔ پہلے تو ابو نے نخرے دکھائے، لیکن پھر کچھ دن بعد خود ہی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ کچھ دنوں میں ہی اس سے میرے سسر کی شادی ہو گئی تھی اور اس سے یہ فرق پڑا کہ گھر کا ماحول کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ اختر اب مجھے خود کہتے تھے کہ تم نے ٹھیک کہا تھا، ابو کو ایک بیوی کی ضرورت تھی۔ میری نئی ساس سسر کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اب میرے سسر کی نظریں ہم پر نہیں تھیں۔ آج کل یہ عام ہو چکا ہے کہ اگر بوڑھے باپ کی شادی کرنی پڑے تو اس کے بیٹے اس کو شادی نہیں کرنے دیتے کہ آپ کی عمر نہیں ہے یہ شادی کرنے کی، آپ کی اب عمر بھی کافی ہو چکی ہے، جو کہ یہ بہت غلط بات ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اولاد کو اپنے ماں باپ کی خوشیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان کے دکھ سکھ میں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ لہٰذا اگر ایسا کریں گے تو یہ سب دکھ بہو کو ہی جھیلنے پڑیں گے، جیسا کہ آپ نے اس کہانی میں دیکھا ہے۔ لہٰذا آپ کا باپ اگر شادی کرنا چاہے تو اس کی شادی کر دیں تاکہ اس کی بھی زندگی آسانی سے گزرے اور آپ کی بھی زندگی آسان ہو جائے۔ لہٰذا ضد کو آڑے نہ لیں۔ کچھ بیٹے یا بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر باپ شادی کر لے گا تو جو نئی ماں آئے گی وہ ساری جائیداد پر قابض ہو جائے گی اور ہمارے حصے پہ ڈاکہ ڈال لے گی۔ لیکن اسلام نے بھی انسان کو شادی کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ کے باپ کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے اور باپ بوڑھا ہے، اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اولاد کو چاہیے بجائے کہ اپنے باپ کو منع کرنے کے اس کا ساتھ دیں۔ اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس کی شادی کرا دیں۔ یہ بہت اچھا عمل ہے، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ باقی جس کے نصیب میں جتنا ہے اس کو وہی ملنا ہے۔ شکریہ۔